اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری دوسرا مقامہ یعنی المقامۃ الحلوانیہ، اس کا سبق نمبر 16 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ابو زید سروجی کے جواب میں اس شخص کا جواب ملاحظہ فرمایا تھا کہ جو کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ بختری کا دیوان پڑھ رہا تھا۔ اس نے بختری کا ایک شعر بھی سنایا اور اس پہ اس نے خود ہی تبصرہ کرتے ہوئے اس شعر کو پسند کرنے کا جو اظہار کیا تھا۔ آج اس کا جواب دیا جائے گا، یعنی آج کے سبق میں آپ سنیں گے کہ ابو زید سروجی نے اس شخص کو کیا جواب دیا، اور پھر آج سے جو بعد میں سبق ہوگا، آج کے بعد یعنی آج کے بعد جو کلاس ہوگی، اس کلاس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا جائے گا کہ ابو زید سروجی نے کون سا شعر سنایا۔ تو علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم بولتا ہے اور آپ فرماتے ہیں، فقالہ، اور اس مفلوق الحال شخص نے کہا، ابو زید سروجی نے یعنی کہ لہو، اس دوسرے شخص کو، لہو کا مطلب ہے اس کو، ٹھیک ہے، یا للعجب، ہائے تعجب ہے، ولضیعۃ الادب، ادب کے ضائع ہونے پر، لقد، بے شک، استسمنتا، آپ نے تو موٹا سمجھ لیا، ذا ورمن، اس شخص کو جس کو ورم ہو گیا ہے۔ یعنی جس وقت ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر سمجھ کچھ اور لیتے ہیں اور فیصلہ کچھ اور کر لیتے ہیں۔ تو زبردست قسم کا جواب دیا ہے ابو زید سروجی نے کہ آپ جناب بختری کے اس شعر سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، آپ نے اس شعر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس شعر کی تشبیہات کو آپ نے تعریفات کے پل باندھ کر آسمان تک پہنچا دیا ہے، اور آپ نے ورم والے کو موٹا سمجھ لیا، یعنی کہ آپ نے جس کو وقتی طور پہ جو ہے وہ ورم تھا اور سوجن تھی اس کے جسم پر، تو آپ نے اس کو موٹا سمجھ لیا ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، آپ نے تو کوئی اچھا شعر سنا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ وَنَفَخْتَ، اور آپ نے پھونک دیا ہے، فی غیر ضرمن، فی غیر ضرمن، کہ آپ نے پھونکنا شروع کر دیا ہے اس ایندھن میں جس میں چنگاریاں ہی نہیں ہیں، یا اس لکڑی میں جس میں چنگاری ہی نہیں ہے۔ زبردست بات کی ہے کہ آپ جناب خواہ مخواہ اس شعر کی تعریف کر رہے ہیں، خواہ مخواہ تشبیہات سے متاثر ہو گئے ہیں، اور آپ حقیقت سے بہت دور ہیں، اسی لیے آپ نے موٹے کو نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر ورم ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں ایسی لکڑیوں میں پھونکنے کی، اور آپ کوشش کر رہے ہیں ایسے ایندھن میں پھونک مارنے کی کہ جس میں چنگاری ہی نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ جو چنگاریوں کو سلگانے کے لیے، مزید آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک کا سہارا لیا جاتا ہے، تو وہ اس شخص کو بھی بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو ٹھنڈے چولہے میں پھونک مار رہا ہو۔ تو ابو زید سروجی نے بھی اس شخص کو زبردست جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا کہ بھئی کر کیا رہے ہو تم۔ اور اگلا جملہ آپ سنیں، ایک اور جو ہے وہ جملہ بولا ہے ابو زید سروجی نے اس شخص کو زیر کرنے کے لیے، اس کی سمجھ کو اپنی سمجھ کے تابع کرنے کے لیے۔ یہ جو ہیں بڑے بڑے انسان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، تو ان کے پاس
خوبصورت گفتگو کا، مدلل اور منطقی گفتگو کا یہ خوبصورت اسلحہ تھا، ہتھیار تھا، اور ان کے پاس بہت سارے اور بھی طریقے تھے دوسرے بندے کو گفتگو سے زیر کرنے کے۔ کہتے ہیں این انت من البیت النضر، او بندے آپ کہاں ہیں اس نادر شعر سے، یعنی وہ نادر شعر آپ نے سنا ہی نہیں، یعنی اس نادر شعر سے آپ کتنے دور ہیں۔ تو ترجمہ ذرا سنیے گا، لغوی ترجمہ ذرا سنیے گا، یعنی کہ لفظی ترجمہ سنیے گا۔ اینا کہاں ہیں، انت آپ، من البیت النضر، بیت کہتے ہیں شعر کو، اس نادر شعر سے، آپ کہاں بھٹک رہے ہیں اس نادر شعر سے، آپ کہاں ہیں اس نادر شعر سے دور۔ تو اس کا جو بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ این انت من البیت النضر، آپ نے تو وہ نادر شعر سنا ہی نہیں ہے۔ آگے الجامع، جو کہ جمع کرنے والا ہے، مشبہات الصغر، خوبصورت دانتوں کی تشبیہات کو، جو کہ جمع کرنے والا ہے کس کو جی؟ خوبصورت دانتوں کی تشبیہات کو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو الصغر کا لفظ لیا ہے، یہ صغر کہتے ہیں اگلے دانتوں کو، ٹھیک ہے جی، اور پورے 4 جملوں سے گویا کہ اپنے مخاطب کو زچ کر کے رکھ دیا ہے، زیر کر کے رکھ دیا ہے، ہرا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے مزیدار قسم کے جملے بولے ہیں کہ ابھی تو اپنا شعر سنایا ہی نہیں نا، لیکن شعر سنانے سے پہلے وہ زمین بنا رہے تھے دماغ کی نہیں، نہ صرف وہ مخاطب کی طرف مخاطب تھے، بلکہ وہ تمام حاضرین کو بھی اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، اپنی گفتگو کے اندر الجھانا چاہتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی وزنی بات ہے۔ تو اب دیکھیں ابو زید سروجی کے بات کرنے کا انداز کیسے تخلیق کیا ہے علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، این انت عن البیت النضر، عن البیت النضر، این انت عن البیت النضر الجامع مشبہات الصغر، سبحان اللہ، کہاں ہے تو اس نادر شعر سے جو جمع کرنے والا ہے تشبیہات دانتوں کی، وانشدہ، اور پھر انہوں نے شعر پڑھا، پھر انہوں نے اس شعر کو پڑھا۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ 2 ہی ہیں، انہیں آپ سماعت فرما لیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس تمام عبارت کو لکھیں، یاد کریں اور اس کا ترجمہ لکھیں تاکہ یہ کبھی نہ آپ کو بولے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے جتنے کلمات ہیں ان کلمات کی نحوی صرفی تحقیق بھی کریں اور کسی ایک جملے کی ترکیب بھی کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔